اس کو ہم حدیث سے سمجھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے 5 چیزیں ایسی دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئیں، اور ان میں سے ایک یہ چیز ہے کہ دشمن کے دل میں 1 مہینے کے ڈسٹنس سے ہی میرا رعب ڈال کر میری مدد کی گئی، یعنی یہ اٹس اے فارم آف ہیلپ، کہ وہ ان کے دلوں میں رعب پڑ جاتا ہے، وہ ڈر جاتے ہیں، خوف ان کے دلوں میں آ جاتا ہے کافروں کے۔ صحیح حدیث ہے، اس کو بخاری اور مسلم دونوں روایت کر رہے ہیں، اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ کی امت یعنی مسلمانوں کا رعب بھی ان کافروں کے دلوں میں ڈال دیا ہے، اور اس کی وجہ ان کا شرک ہے۔ یعنی آج بھی یہ بات ہے، آج بھی ایسے ہی ہے، جو سچا مومن ہوگا، اللہ کی راہ میں لڑے گا، اس کا رعب ہوگا کافر کے دل میں۔ اور آج آپ دیکھ لیں، دنیا میں نظر دوڑائیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کیسے یعنی کس طرح اللہ نے غلبہ دیا، مدد دی۔ جو نہتے یعنی مسلمان تھے، کچھ نہیں تھا ان کے پاس، اور دوسری طرف اتنی بڑی پاور، اتنے زبردست ویپنز ٹیکنالوجی کے باوجود اللہ نے ان کو فتح دی۔ تو یہ آج بھی مثالیں ہیں، آج بھی دیکھیے جی۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے وعدے کو سچا کر دکھایا جب تم اللہ کے حکم سے ان کافروں کی گردنیں کاٹ رہے تھے۔ یعنی یہ کون سا وعدہ کہ اللہ غلبہ دے گا، فتح دے گا اہل ایمان کو، اہل اسلام کو، رسول کو، جو کہ اس سے بہت پہلے اللہ نے یعنی یہ بات کہہ دی تھی۔ اور پھر جی آگے بات آ رہی ہے کہ جب تم نے بس ہمتی اختیار کی، یعنی تم بزدلی دکھانے لگے، ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے، اور کام میں جھگڑنے لگے اور تم نے نافرمانی کی۔ یعنی اس میں وہی چیز آ رہی ہے کہ جو تیر اندازوں کا آپس میں اختلاف تھا، یعنی بعض نے کہا کہ نیچے جا کے مال غنیمت کو لیں، اور بعض نے کہا نہیں، یہ مورچہ نہیں چھوڑنا۔ اور اس کے بعد اللہ نے تمہاری وہ چیز جو تمہاری چاہت کی تھی وہ دکھا دی، یعنی مالی غنیمت، یعنی وہ پہاڑی چھوڑ کر جا کے نیچے مال غنیمت لینے لگے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ تم میں سے بعض ایسے تھے جو دنیا چاہتے تھے، اور بعض کا ارادہ آخرت کا تھا۔ اب یہ لوگ وہ تھے جنہوں نے مورچہ چھوڑنے سے انکار کیا، یعنی کچھ تو وہ مال غنیمت کے لیے بھاگے، لیکن کچھ نے کہا نہیں، نبی نے منع کیا ہے تو اب یہاں پر ہم نے ٹھہرنا ہے۔ پھر آگے کہا جا رہا ہے کہ اسی رب نے، یعنی اسی نے تو پھر تمہیں غلبہ عطا کرنے کے بعد، یعنی اللہ نے ان کو غلبہ دیا، کونکر کیا انہوں نے، لیکن اس کے بعد وہ ساری بات شکست میں بدل گئی، بازی ہی پلٹ گئی نا۔ پھر جی کیا بات آ رہی کہ یقین اس لیے کہ اللہ تم کو آزمائے، اور یقیناً اس نے تمہاری اس خطا سے بھی درگزر کیا، اور ایمان والوں پر اللہ بڑا فضل کرنے والا۔ اور جب تم پہاڑی پر چڑھے جا رہے تھے، یعنی کسی کی طرف کوئی توجہ نہیں کر رہا تھا، اور اللہ کے رسول تمہیں پیچھے سے آوازیں دے رہے تھے، یہاں پر وہ منظر بیان کیا گیا جب کافروں کے یکدم سڈنلی جو انہوں نے اٹیک کیا مسلمانوں پر، تو مسلمانوں میں بھگدڑ مچ گئی، اور مسلمانوں کی اکثریت نے اپنی جان بچانا چاہی اور وادی کی طرف چڑھنے لگے یا بھاگنے لگے، اور رسول پیچھے سے آوازیں دے رہے تھے، یعنی آپ سسن چند ساتھیوں سمیت پیچھے رہ گئے اور مسلمانوں کو پکار رہے تھے کہ اب میری طرف لوٹ کر آؤ، اللہ کے بندو میری طرف لوٹ کر آؤ، لیکن کوئی بات سن ہی نہیں رہا تھا۔ یعنی ایسی حالت ہوگی سب کی۔ پھر کیا بات آتی ہے، اللہ فرماتے تمہیں اللہ نے غم پر غم دیا۔ یعنی اس میں کیا چیز آ رہی ہے کہ پہلے غم سے مراد کہ مال غنیمت اور کفار پر جو فتح تھی وہ تو چھن گئی، وہ غم ملا، اور دوسرا غم یعنی مسلمانوں کی شہادت کی خبر انہیں ملی، زخمی ہوئے مسلمان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی خلاف ورزی کی، اور پھر آپ کی شہادت کی خبر ان کو پہنچی، تو یہ دوسرا غم تھا، یعنی غم پر غم۔ اور اس لیے ہوا، یعنی اللہ چاہتا تھا کہ یہ تمہارے اندر برداشت کرنے کی قوت پیدا ہو، تم میں عزم ہو، حوصلہ ہو، اور جو چیز تمہیں چھن گئی اس پر تم غمگین نہ ہو، اور جو تکلیف آئی اس پر اداس نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ یعنی سبحان اللہ، ہر چیز کے پیچھے خوبصورت حکمہ ہے۔ بعض اوقات تکلیف آتی ہے، بڑا انسان پریشان ہوتا ہے، لیکن اس کے پیچھے بھی اللہ خیر دینے والا ہوتا ہے، خوبصورت طریقے سے ان کو ٹرین کر رہا ہوتا ہے انسانوں کو، یعنی بھلائی ہوتی ہے، وہ چھپی ہوتی ہے، نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ اور اگلی آیت میں اللہ اپنے فضل کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اللہ نے غم کے بعد ان پر امن نازل کیا۔ یعنی کیا تھا کہ میدان جنگ میں جو باقی رہ جانے والے مسلمان تھے ان پر اونگ مسلط کر دی، یعنی نیند سی انہیں آنے لگی، اور یہ جو نیند تھی وہ اللہ کی طرف سے رحمت، سکینت اور فتح کی دلیل تھی۔ جیسے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بھی ان لوگوں میں سے تھا جن پر احد کے دن نیند چاہ رہی تھی، حتیٰ کہ میری تلوار کئی مرتبہ میرے ہاتھوں سے نیچے گری، اور پھر میں اس کو پکڑتا پھر وہ نیچے گر جاتی۔ ہی بخاری اس کو روایت کرتے ہیں۔ یعنی یہ اللہ کا فضل اور رحمت نیند کی صورت میں، تاکہ یعنی وہ سکون پائیں اس غم کے بعد۔ پھر جی آگے کہا جا رہا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کچھ لوگ تم میں سے پھر بھی ایسے تھے جن کو یعنی اپنی جان ہی کی پڑی ہوئی تھی، یعنی اس سے مراد منافقین ہیں۔ ان کو تو اپنی ہی جان کا احساس تھا نا، انہیں تو نہیں اس سے پرواہ تھی کہ کیا ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ کیا نہیں۔ پھر اللہ کے بارے میں ناحق یعنی ایسی بدگمانیاں، ایسی سوچیں رکھ رہے تھے، اور کہتے تھے کیا کہ جی ہمیں بھی کسی چیز کا اختیار ہے، یعنی اب ہمارے لیے بھی ہماری بھی کوئی بات چل سکتی ہے یا مانی جا سکتی ہے۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ آپ ان سے کہیے اے نبی کہ کل کا کل کام تو اللہ ہی کے اختیار میں ہے، یعنی نہ تمہارے اختیار میں نہ دشمن کے،
اور مدد بھی یعنی اللہ کی کب آئے گی اللہ کو معلوم ہے، اور اسی کے حکم سے ہوگا ہر کام۔ پھر جی آگے کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ اپنے دلوں میں باتوں کو چھپا رہے ہیں، یعنی دلوں میں تو نفاق چھپا ہوا ہے اور ظاہر کرتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بھی اگر کوئی چوائس ہوتی تو ہم یہاں پر قتل نہ کیے جاتے۔ تو اس پر اللہ فرماتے ہیں کہ نبی ان سے کہہ دیجئے کہ تم اگر اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جس کی قسمت میں قتل ہونا تھا وہ اپنی مقتل گاہ میں چل کر آتا، یعنی موت کا ایک وقت مقرر ہے، جگہ مقرر ہے، اور جب موت آنی ہے تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ جیسے سورہ نساء میں ہم نے پڑھ لی کہ چاہے اللہ فرمائے تم کتنے ہی محفوظ قلعوں میں جا کر چھپ جاؤ، موت تو جو وقت ہے وہ نہیں ٹلے گا، اور اللہ تو چاہتا ہے یعنی تمہیں آزمائے، یعنی تم میں سے سچے مخلص مسلمان کون ہیں اور جنہوں نے لبادہ اوڑھا ہے ایمان والوں کا وہ کون ہے، تو وہ دلوں کے بھیدوں سے بھی خوب واقف ہے۔ پھر جی آگے کہا جا رہا ہے کہ تم میں سے جن لوگوں نے اس دن پیٹھ دکھائی یعنی بزدلی دکھائی، اور جس دن یہ دونوں جماعتیں یعنی کافر مسلمان آپس میں آمنے سامنے ہوئے، اور ایسا تھا کہ ان میں سے بعض مسلمان یعنی جن سے کوتاہی ہوگی، غلطی ہوگی، وہ ان کی پچھلی کمزوریوں کی وجہ سے ایسا ہوا کہ شیطان ان کو پھسلانے میں کامیاب ہو گیا، یعنی شیطان نے ان کو ورغلا دیا، کیونکہ ان کے کچھ جو پیچھے اعمال وہ درست نہیں تھے۔ یہ یہاں پر بات آ رہی ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ یقین جانو کہ اللہ نے انہیں معاف کر دیا، یعنی باوجود صحابہ کی جو لغزشیں تھیں، جو ان سے خطائیں ہوئیں، اس کے باوجود اللہ نے معافی کا اعلان کر دیا، اور اب کسی کے لیے جائز نہیں تھا کہ کسی پر بھی کوئی تنقید کی جاتی، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور تحمل والا، یہ اللہ فرما رہے ہیں۔ اور جی آگے کہا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جنہوں نے کفر کیا اور اپنے وہ بھائیوں کے حق میں یہ بات کہتے ہیں جب وہ سفر میں ہوں یا پھر جہاد میں ہوں، تو کہتے کیا ہیں کہ ہمارے پاس تم ہوتے تو نہ ہی مرتے نہ ہی مارے جاتے، یعنی یہ ایک ایسا رونگ بلیف ہے، فاسد عقیدہ، یہ بلیف کرنا کہ اگر یہاں پر رہتے تو انہیں موت نہ آتی، جیسے پیچھے اللہ نے کہہ دی بھی جس کی موت آنی ہے اس نے خود چل کر اس جگہ پر جانا ہے۔ تو ایمان والوں سے کہا گیا کہ تم یہ ان کی طرح نہ سوچو۔ ان منافقوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو حسرت بنا دی ہے، یعنی یہ یہی سوچتے رہ جاتے ہیں اوہو اگر ایسے نہ ہوتا تو ویسے ہو جاتا، اور آج ہم میں بھی ایسے لوگ ہیں، ہم خود بھی یعنی ایسے بعض اوقات ایسی باتیں کر رہے تھے اوہو اگر یہ نہ ہوتا تو وہ ہو جاتا۔ بھئی یہ اگر والا لفظ قرآن کریم فرمایا کہ یہ چھوڑ دو، یعنی جو چیز ہونی ہے جو تقدیر میں طے ہے وہ ہونا ہے۔ ہاں آپ اپنی پلاننگز کریں، آپ اپنی تدبیر کر سکتی ہیں، دنیا کے معاملات میں کسی بھی قسم کے معاملات میں آپ اپنی پلاننگز کیجئے، لیکن باقی جو پھر تقدیر میں ہے جو طے ہے وہی ہونا ہے۔ اب بعض اوقات اب دیکھیں ایسے ہوتا ہے، سمپل سی بات کرتی ہوں، کسی کے ساتھ آپ ایگری کرتے ہیں کہ جی فلاں جگہ پر ہم ملتے ہیں، ڈے اور ٹائمنگز جو ہیں وہ بھی طے کر لی جاتی ہیں، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ باوجود آپ کے ایگری کرنے پر، وعدہ کرنے پر، آپ کسی ایسی دوسری مصروفیت میں یا یعنی جس کو آپ کو پریفر کرنا پڑ رہا ہے اس میں گھر جاتی ہیں کہ وہ کام ہو نہیں پاتا۔ تو یہ سب یعنی یہ جو قدر تقدیر میں لکھا ہے جو وہ چیز ہو کے رہنی ہوتی ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ وہی تو زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے، اور بے شک وہ تمہارے تمام کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ اور پھر آگے کہا جا رہا ہے ایمان والوں کو بڑی خوبصورت بات کہ اگر تم قتل ہو جاتے ہو اللہ کی راہ میں یا مارے جاتے ہو تو کیا ہے کہ یہ اللہ کی مغفرت اور رحمت یہ ہر اس چیز سے بڑھ کر ہے جو کچھ یہ دنیا میں جمع کر رہے ہیں۔ دنیا میں کیا جمع کر رہے ہیں؟ مال و دولت ہی ہے، اور کیا ہے؟ مال و دولت، گھر بار، گاڑی، سب کچھ یہ دنیا کی متاع، اسی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا اللہ کی راہ میں جان چلے جانا یہ ان سب سے بڑھ کر ہے، یہ اللہ ہمیں فرما رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں۔ دیکھیں نا یہ ٹیمپرری چیزیں عارضی ہیں، یہ تو ختم ہی ہونی ہے، تو کیوں نہ اس جنت میں انسان جائے اور اس کے لیے اسٹرگل کرے جو کہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا ایمان اس پر جمائے رکھے اور ہمیں ان میں سے کریں جو جنت الفردوس کے اونچے درجے میں جگہ پائیں، آمین یا رب۔ اچھا جی آگے بات آتی ہے کہ اگر تم مارے جاتے ہو یا قتل ہو جاتے ہو تو سب کے ہونا تو اللہ ہی کی طرف اکٹھا ہے سب نے۔ اور پھر آگے جی نبی کی صفت بڑی خوبصورت بات آ رہی ہے کہ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اے نبی آپ ان کے لیے نرم دل ہیں، اور اگر آپ بد زبان اور سخت دل ہوتے تو یہ سب صحابہ آپ کے پاس سے چھٹ جاتے، سو آپ ان سے درگزر کریں، یعنی جو ان سے خطائیں ہوگی ان کو آپ چھوڑیے، درگزر کریں اور ان کے لیے استغفار کریں اور کاموں میں ان سے مشورہ کیا کریں۔ یعنی یہاں پر دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عظیم خلق ہے اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ آپ میں اگر یہ نرمی نہ ہوتی جو کہ دعوت و تبلیغ کے لیے نہایت بہت ہی ضروری چیز ہے، اور اگر کسی داعی قرآن میں یہ چیز نہیں ہے تو کیا ہوگا، یعنی سختی سے لوگ دور ہی بھاگیں گے، اس کے قریب تو نہیں آئیں گے۔ اور پھر مسلمانوں سے مشورہ کرنے کی جو بات ہے اس میں یہ ہے کہ یہ مشاورت کی اہمیت اس سے واضح ہو رہی ہے کہ اگرچہ یعنی مشورہ آپ سے کہا گیا کہ آپ ضرور کر لیں، اگرچہ لاسٹ ڈیسیژن ہے
وہ آپ ہی کا ہوگا، یعنی جو نبی چاہے گا یا جو بڑا پھر امیر ہے وہ اپنا آخری ڈیسیجن کر سکتا ہے جو وہ سمجھتا ہے صحیح ہے، لیکن کئی بڑے معاملات میں جیسے فوجی معاملات ہو گئے، پھر اسی طرح گورنمنٹ کے جو معاملات ہیں تو ان میں کیا ہے کہ اب جو بہتر لوگ ہیں، جو عقل مند ہیں اور وزراء ہیں، ان سے مشورہ کرنا چاہیے، لیکن کیا ہے کہ آخری فیصلہ حکمران ہی کا ہوگا۔ پھر جی آگے کہا جا رہا ہے کہ جب آپ کسی چیز پر پختہ ارادہ کر لیں تو اللہ پر بھروسہ رکھیں، اور بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کو دوست رکھنا ہے، یعنی یہ ساری امہ کے لیے میسج ہے۔ پھر ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے۔ اور ایمان والوں کو تو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا ہے، یعنی اگر اللہ ہمارے ساتھ ہے تو سب کچھ صحیح ہے، اور اگر اللہ ناراض ہے، دنیاوی اسباب چاہے کتنے ہی اسٹرانگ ہوں، وہ بچا نہیں سکتے انسان کو ذلت سے۔ اور آگے اللہ فرما رہا ہے کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ نبی سے خیانت ہو جائے، اور ہر خیانت کرنے والا جو ہے وہ جو بھی چیز خیانت کرے گا قیامت کے دن اس کو لیے ہوئے آئے گا، اور ہر شخص اپنے اعمال کا پورا پورا بدلہ پائے گا، اور وہ ظلم نہ اس پر ہوگا۔ اچھا، اس آیت میں خیانت کا ذکر آ رہا ہے تو اس کی تفسیر کیا ہے، وضاحت اس میں یہاں پر یہ بات آ رہی ہے کہ جنگ احد کے دوران جو لوگ یعنی مورچہ چھوڑ کر مال غنیمت کے لیے دوڑے تھے نا، جیسے پیچھے بھی بات ہوگی، اب ان کا خیال تھا کہ اگر یہ نہ پہنچے تو سارا مال غنیمت دوسرے لوگ سمیٹ لیں گے۔ تو اس پر اللہ تنبیہ کر رہا، وارن کر رہا ہے کہ تم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ اس مال میں سے تمہارا حصہ نہیں یہ تمہیں ادا ہوگا؟ کیا تمہیں اپنے لیڈر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بھروسہ نہیں تھا، اطمینان نہیں تھا؟ تو یاد رکھو کہ پیغمبر سے کسی قسم کی خیانت کا ممکن ہونا ہو ہی نہیں سکتا، ناممکن ہے کہ ایسی بات ہو جائے۔ اور خیانت ایسا گناہ ہے کہ خائن کی پھر نبوت پر یقین کیسے کیا جا سکتا ہے؟ تو یعنی نبی سے تو یہ چیز ممکن ہی نہیں ہے۔ اور پھر آگے دو شخصوں کی مثال دی جا رہی ہے کہ ایک وہ شخص ہے جو اللہ کی رضا کے لیے یعنی عمل کر رہا ہے، تو کیا وہ اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جو اللہ کی ناراضگی لے کر لوٹ رہا ہے، اور جس کی جگہ جہنم ہے اور وہ بدترین جگہ ہے، اور اللہ کے پاس تو الگ الگ درجے ہیں، یعنی ڈیفرنٹ درجات ہیں، جہنم کے بھی اور جنت کے بھی۔ پھر آیت کا اینڈ بڑا خوبصورت ہو رہا ہے کہ واللہ بصیر بما یعملون، یعنی اللہ نظر رکھے ہوئے جو بھی کام تم کر رہے ہو، اس کو پتہ ہے کس نے کس درجے میں جانا ہے، ٹھیک ہے جی۔ پھر آگے بات آ رہی ہے کہ اللہ نے بڑا احسان کیا مومنوں پر کہ اللہ نے انہی میں سے یعنی رسول اٹھایا، اور وہ اللہ کی آیات ان پر پڑھ رہا ہے، ان کو پاک کر رہا ہے، ان کو وہ سکھا رہا ہے، یعنی کتاب اور حکمہ حدیث اور اللہ کے جو فرائض ہیں، جو واجبات ہیں، وہ سکھا رہا ہے، اور اس سے پہلے وہ یعنی جہالت کی گمراہیوں میں تھے۔ اب آگے مومنوں سے پھر اگین یہ بات کی جا رہی ہے کہ کیا بات ہے جب تمہیں ایک ایسی تکلیف پہنچی تو تم اس جیسی ان کو بھی کافروں کو بھی پہنچا چکے ہو، یعنی جنگ احد میں تمہارے 70 آدمی شہید ہوئے، تو بدر میں تم نے بھی تو ان کے 70 کافر قتل کیے اور 70 قیدی بنائے، اور بڑے بڑے لیڈر مارے گئے تھے ان کے۔ یہ بات یہاں پر کہی جا رہی ہے، اور یہ جو کام ہوا یعنی جو تمہاری فتح تھی وہ شکست میں بدلی تو وہ تمہاری اپنی غلطی کی وجہ سے ہوئی نا، یعنی کافروں کا جو دستہ جو پیچھے سے دوبارہ اس نے حملہ کیا تو اس کو موقع تمہیں نے تو دیا، وہ مورچہ چھوڑ دیا، اور اب تم کہتے ہو کہ یہ کہاں سے بلا یعنی آ گئی؟ تو یہ نبی سے کہی کہ یہ تو خود تمہاری طرف سے ہی ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتا ہے کہ بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ جو کچھ بھی تمہیں اس دن پہنچا، یعنی جب تم کافروں کے سامنے کھڑے ہوئے، تو سب اللہ کے حکم سے تھا، اور اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو جان لے، یعنی یہ اللہ کے اذن سے ہر چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ آزمائش کر رہا تھا کھرے اور کھوٹے کی، اور کہا اور منافقوں کو بھی اللہ معلوم کرے، اور جن سے کہا گیا کہ اللہ کی راہ میں آؤ جہاد کرو یا کافروں کو ہی ہٹاؤ، تو ان کا جواب کیا ہوتا ہے، یعنی ہم تو لڑائی جانتے نہیں، مطلب اس کا یہ ہے کہ آپ اگر لڑائی لڑنے چل رہے ہو تو پھر ہم آپ کے ساتھ چلتے ہیں، مگر تم تو لڑائی کی بجائے اپنی تباہی کے دہانے پر جا رہے ہو، تو ہم تو تمہارا ساتھ نہیں دیں گے، یعنی یہ سوچ رکھتے تھے منافقین۔ اور اللہ فرما رہا ہے کہ اس دن ایمان کے نسبت یہ کفر کے زیادہ قریب تھے، یعنی اپنی نفاق اور اپنی باتوں کی وجہ سے، اور اپنے منہ سے جو باتیں نکالتے وہ ان کے دلوں میں تھیں ہی نہیں، یعنی دلوں میں تو کچھ اور تھا اور منہ سے بات کچھ کر رہے تھے۔ یعنی سوچا یہ تھی کہ اگر ہماری علیحدگی ہوگی، جیسے کہ جو عبداللہ بن ابی اپنے دستے کو لے گیا واپس، تو اسے تھا کہ مسلمانوں کے اندر کمزوری پیدا ہوگی اور کافروں کو فائدہ ہوگا، یعنی یہ گھناؤنی جو ان کی سوچیں تھی۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ خوب جانتا ہے جسے وہ چھپا رہے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو خود بھی بیٹھے رہے بھائیوں کے اپنے یعنی دوسرے بھائیوں کے بارے میں کہا کہ تم بھی ہماری بات مان لیتے تو قتل نہیں نہ ہوتے، تو یعنی تم بھی نہ ہی جاتے۔ تو اب یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم سچی ہو تو اپنی جانوں سے پھر موت کو ہٹاؤ، یعنی بات وہی جو پیچھے بھی ہوئی کہ جو مقدر میں ہے، جہاں موت آنی ہے، جہاں مرضی انسان چھپ جائے اس کو وہ ٹال نہیں سکتا اپنی موت کو، تو اس لیے اللہ کہہ رہے ہیں فرار بھاگو موت سے، کتنا بھاگ سکتے ہو، اگر ٹلتی ہے تو ٹال لو۔
آگے بڑی خوبصورت آیت ہے، اللہ تعالیٰ موٹیویٹ کر رہا ہے ایمان والوں کو، دیکھو کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں ان کو تم ہرگز مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے اور اپنے رب کے پاس وہ روزیاں دیے جا رہے ہیں۔ اب دیکھیں شہداء کی زندگی حقیقی یا یعنی مجازی، اس کا شعور عام انسان کو نہیں ہے، یعنی لیکن اللہ نے کہہ دیا ہے کہ بھئی ان کو مردہ نہ کہو، یہ زندہ ہیں۔ اب یہ زندگی کیسی ہے، تو اس کے بارے میں تفسیر میں جو بات آ رہی ہے وہ یہ کہ بعض کہتے ہیں کہ قبروں میں ان کی روحیں لوٹا دی جاتی ہیں اور وہاں اللہ کی نعمتیں ان کو ملتی ہیں، لیکن صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ ان کی روحیں سبز پرندوں کے سینوں میں داخل کر دی جاتی ہیں اور وہ جنت میں کھاتی پھرتی ہیں اور اس کی جنت کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتی ہیں۔ اس کو بھی صحیح مسلم روایت کر رہے ہیں۔ پھر جی آگے کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو انہیں فضل دے رکھا ہے اس سے وہ بہت خوش ہیں، یعنی جو شہید ہو چکے ہیں اور خوشیاں منا رہے ہیں، اس بات پر بھی جو یعنی ان لوگوں کے لیے بھی جو ان سے پیچھے ان کے بعد آنے والے ہیں، جو ان کو ملنے والے ہیں، یعنی وہ ان پر بھی خوش ہیں، اور یہ ایسے لوگ ہیں کہ جن پر نہ خوف ہوگا نہ ہی غم۔ ایک اسی سے ریلیٹڈ حدیث ہے مسلم کی، صحیح مسلم کی، تو میں آپ کے آگے رکھتی ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مرنے والی جان جس کو اللہ کے ہاں اچھا مقام مل گیا، یعنی جنت میں جگہ مل گئی جب اسے، تو وہ دنیا میں آنا بالکل پسند نہیں کرے گی۔ البتہ شہید دنیا میں دوبارہ آنا پسند کرے گا کہ وہ دوبارہ اللہ کی راہ میں قتل کیا جائے، اور یہ خواہش وہ صرف اسی وجہ سے کرتا ہے کہ وہ دیکھ لیتا ہے جو شہادت کی فضیلت ہے، اس کا مشاہدہ کر لیتا ہے۔ اسی طرح اور بڑی خوبصورت حدیث ہے، جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے معلوم ہے کہ اللہ نے تیرے باپ کو زندہ کیا اور اس سے کہا کہ تو اپنی کسی خواہش کا اظہار کر تاکہ میں اسے پورا کروں، تو تیرے باپ نے جواب دیا کہ میری تو یہی خواہش ہے کہ مجھے دوبارہ دنیا میں بھیجا جائے اور میں تیری راہ میں لڑوں۔ تو اس پر اللہ فرمائے گا کہ یہ تو بات اب ممکن نہیں ہے، یعنی اللہ کا فیصلہ ہے کہ یہاں آنے کے بعد کوئی واپس نہیں جاتا۔ اس واقعے کو مسند احمد روایت کرتے ہیں۔ آگے اگین کہا جا رہا ہے کہ وہ خوش ہیں اللہ کی نعمت پر، اللہ کے فضل پر، اور بے شک اللہ تعالیٰ اجر ضائع نہیں کرتا مومنین کا۔ اور مفسرین یہاں پر یہ بات کہتے ہیں کہ جی پہلی خوشی کا تعلق دنیا میں رہ جانے والے بھائیوں کی وجہ سے ہے، یعنی کہ وہ بھی ان کو ملنے والے ہیں، اور یہ دوسری جو خوشی ہے وہ انعام اور آنر اکرام جو اللہ ان کو دے گا، یعنی اللہ کا ان پر فضل و کرم ہوگا۔ آگے بات آ رہی ہے کہ جن لوگوں نے اللہ رسول کے حکم کو پورا کیا اور اس کے بعد انہیں زخم لگے ہوئے تھے، اس کے باوجود انہوں نے بات مانی اور جنہوں نے نیکی کی اور پرہیزگاری کی تو ان کے لیے تو بہت ہی اجر ہے۔ اب اس پر تھوڑی سی ڈیٹیل آپ کو دیے دیتے ہیں کہ مشرکین جب جنگ احد سے واپس ہوئے تو راستے میں انہیں خیال آیا کہ ہم نے ایک نہایت اچھا موقع ضائع کر دیا، مسلمان تو یعنی ان کو تو شکست ہوگی اور خوفزدہ بھی تھے، تو ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے تھا اور بھرپور حملہ کرنا چاہیے تھا کہ یعنی اسلام کو جڑ سے ختم کر دیتے ہیں۔ ادھر مدینہ پہنچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس بات کا خطرہ ہوا کہ شاید وہ پھر پلٹ آئیں، تو آپ نے صحابہ کو لڑنے کے لیے آمادہ کیا، اور آپ کے کہنے پر صحابہ باوجود اس کے کہ وہ اپنے یعنی ان کے مقتولین ان کے پیارے شہید ہو چکے تھے، ان کے دل غم زدہ تھے اور وہ خود بھی زخمی تھے، لیکن یہ تھا کہ رسول کے کہنے پر وہ تیار ہو گئے، اور مسلمانوں کا یہ قافلہ پھر مدینہ سے 8 میل کے فاصلے پر واقع حمراء الاسد پر پہنچا، تو مشرکین کو پھر خوف محسوس ہوا، سو ان کا ارادہ بدل گیا اور وہ مدینہ پر اٹیک کرنے کی بجائے واپس ہی چلے گئے۔ تو یہ بات یہاں پر آ رہی کہ اللہ نے ان کے لیے بڑا زبردست اجر رکھا ہے۔ پھر جی آگے کہا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جب ان سے لوگوں نے کہا کہ کافروں کے مقابلے میں لشکر جمع کر لیے ہیں، یعنی تم ڈرو اس بات سے، ایمان والوں سے کہا انہوں نے، تو اللہ نے ان کے ایمان کو اور بڑھا دیا اور وہ کہنے لگے کہ ہمیں تو اللہ ہی کافی ہے، وہ بہترین کارساز ہے۔ اور اس کا پھر نتیجہ کیا ہوا کہ اللہ کی نعمت اور فضل لے کر وہ لوٹے اور انہیں کوئی برائی کوئی شر نہ پہنچا، یعنی یہ نتیجہ ہے اللہ اور رسول کی فرما برداری میں۔ تکالیف اور کوئی چیز ایسی آپ کو ناممکن بھی لگ رہی، لیکن اگر اللہ اور رسول اس چیز پر آپ کو کہہ رہے ہیں کہ وہ کرو، تو اگر وہ انسان کر لے تو پھر دیکھیں اس کا کہاں سے مدد آتی انسان سوچ بھی نہیں سکتا، اور اللہ بڑا فضل کرنے والا ہے۔ اب یہاں پر جیسے تفسیر میں بات آ رہی ہے کہ وہ جو نعمتیں کیا، یعنی اللہ نے فرمایا نا کہ وہ نعمتوں کے ساتھ لوٹے، تو وہ نعمت سے مراد سلامتی ہے اور فضل سے مراد وہ نفع ہے جو بدر صغریٰ کی تجارت کے ذریعے سے حاصل ہوا، یعنی نبی کریم نے بدر صغریٰ میں گزرنے والے قافلے سے سامان تجارت خرید کر فروخت کیا جس سے نفع ہوا، اور آپ نے مسلمانوں پر اس کو تقسیم کر دیا۔ ابن کثیر یہ بات فرماتے ہیں۔ پھر جی آگے بات آتی ہے کہ یہ خبر دینے والا شیطان ہی ہے جو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، یعنی یہ جو شیطان ہے وہ انسانوں میں وسوسے اور وہم ڈالتا ہے، اور یعنی اللہ ارادوں کو کمزور کرتا ہے اور اللہ سے دور کرتا ہے۔ تو اس پر مومنوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم ان کافروں سے نہ ڈرو، میرا خوف رکھو اگر تم واقعی مومن ہو، اور کفر میں آگے بڑھنے والے لوگ اے نبی تجھے غمناک نہ کریں، یقین جانو کہ یہ اللہ کا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے، اور اللہ کا ارادہ ہے کہ ان کے لیے آخرت میں اللہ کچھ نہ رکھے، یعنی کوئی حصہ نہ ہو ان کا۔
اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے، یعنی انہوں نے کفر کو ایمان کے بدلے خریدا، اور ہرگز اللہ تعالیٰ کو یہ نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور ان کے لیے ہی دردناک عذاب ہے۔ یعنی اللہ کا کیا بگڑے گا؟ اللہ کو تو ان کی ضرورت نہیں ہے، ہاں ان کو اللہ کی ضرورت ہے۔ اور آگے بڑی سخت بات اللہ فرما رہا ہے کہ یہ کافروں کو جو اللہ مہلت دے رہا ہے تو اس کو وہ اپنے حق میں بہتر نہ جانیں، یہ تو مہلت اس لیے ہے کہ وہ اللہ چاہتا ہے کہ گناہوں میں اور بڑھ جائیں، اور پھر ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ دیکھیں یہ اللہ کی سنت ہے، جیسے پیچھے بھی ہم پڑھتے ہیں جب قومیں تباہ ہوئیں تو ایسا نہیں ہم نے دیکھا کہ قوموں پر مسکنت، ذلت اور بدحالی تھی، نہیں، اللہ نے فراوانی کر رکھی تھی، دنیا کی جو خوشحالی، فراوانی، مال و دولت، اس کے یوں کہہ لے کہ کھول رکھے تھے دہانے ان پر، موج مستی میں تھے وہ، تب پھر اللہ کی پکڑ آئی ان پر۔ تو یہی اللہ کی طریقہ کار ہے کہ اگر کوئی سیدھے راستے پر نہیں پلٹ رہا تو پھر اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے جاؤ تم دنیا میں گم ہو جاؤ، تمہاری پھر پکڑ ان قریب آئے گی۔ اب اسے کئی باتیں پتہ چل رہی ہیں کہ جن کو اگر دنیا میں اللہ مال و دولت دے رہا ہے، کوئی رتبے ہیں، کوئی شان و شوکت ہے، لیکن وہ اللہ کی طرف نہیں ہے، ہدایت پر نہیں ہے، تو یہ ان کے لیے تباہی ہے، تباہی، دنیا میں ہی تباہی، اور آخرت میں تو ہے ہی۔ اور اس کے برعکس دیکھیں صحابہ کا کیا رویہ ہوتا تھا کہ بعض صحابہ یعنی ان کو ہوتا تھا کہ اگر ہمیں کوئی تکلیف نہیں پہنچی، بخار نہیں ہے، تو وہ پریشان ہو جاتے تھے کہ اللہ ہم سے کہیں ناراض تو نہیں ہو گیا، یعنی اللہ ہم پر کوئی ایسی چیز آئی نہیں، یعنی وہ اپنے اوپر کوئی مشکل آنے کو اللہ کا فضل و کرم سمجھتے تھے۔ سبحان اللہ، یہ ہے ایمان۔ اور آگے بات آ رہی ہے کہ جس حال پر تم ہو اللہ تعالیٰ ایسے تو نہیں سب کو اسی حال پر تو نہیں چھوڑ دے گا، یعنی جب تک اللہ پاک اور ناپاک چیز کو الگ الگ نہ کر دے، چھانٹی نہ کر دے، یعنی اللہ جاننا چاہتا ہے کہ اس کے پکے اور سچے بندے کون سے ہیں، مخلص بندے، اور کون ہے منافق، یعنی مومن اور منافق اللہ چاہتے ہیں کہ الگ الگ ہو جائیں۔ جیسے دیکھیے اب سونے کو، یہ جو فتن ہے نا، فتنہ کا جو ورڈ آتا ہے نا، آزمائش، فتنہ ہوتی ہے نا آزمائش، ٹرائل، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، یعنی اس کا جو لغوی معنی آتا ہے کہ سونے کو بھٹی میں ڈال کر نا اس کی جو امپیورٹیز ہیں ان کو دور کرنا اور خالص کر دینا سونے کو، تو یہ ہے، یعنی ٹرائلز، آزمائشیں مومن پر آتی ہیں تو وہ اس کو پاک کر دیتی ہیں۔ سبحان اللہ، اس پر ہمیں یقین رکھنا ہے۔ یہ حدیث ہے نا کہ بندہ مومن کی جان پر، اس کی اولاد پر، اس کی مال پر کوئی نہ کوئی پریشانی یا کوئی بیماری آتی ہے، اور وہ کیا ہے کہ اس کو پھر وہ پاک کیے جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ قیامت کے روز اپنے رب سے ملے گا تو اس پر کوئی پاک ہوا ہوگا، کوئی گناہ نہ ہوگا۔ آگے کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ تمہیں غائب کے علم سے آگاہ کر دے، بلکہ اللہ اپنے رسولوں میں سے جس کا چاہے انتخاب کر لیتا ہے، اور اس لیے کہ تم اللہ پر، اس کے رسولوں پر ایمان رکھو، یعنی ہر کسی کو تو اللہ علم غائب نہیں دے سکتا نا، تو اللہ تعالیٰ لوگوں کے جو ظاہر اور باطن کو یعنی مختلف طریقوں سے ظاہر کرتا ہے۔ ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ اگر تم ایمان رکھتے اور تقوی اختیار کرتے تمہارے لیے اس پر بڑا بھاری اجر ہے، اور جنہیں اللہ نے اپنے فضل سے کچھ دے رکھا ہے، یعنی مال و دولت والے ہیں اور وہ کنجوسی کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر رہے، اور اسی طرح وہ زکوٰۃ جو فرض ہے اس کو ادا نہیں کرتے، تو اس پر بہت ذلت والا عذاب ہے، اور قیامت کے روز وہی جو مال و دولت ہوگا اس کو دہکا دہکا کے اس کے منہ پر، اس کی پیٹھ پر لگایا جائے گا اور کہا جائے گا یہ تمہارا خزانہ ہے، مزہ چکھو اب اس کا۔ تو یہ بڑا سخت گناہ ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں آ رہا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ قیامت والے دن اس کے مال کو جو زکوٰۃ نہیں دے رہا، یعنی زکوٰۃ تو فرض ہے، باقی اس کے بعد نفلی صدقات، یہ زکوٰۃ جو ہے نا بند مٹھی کھلتی ہے، جب مٹھی کھلی تو پھر اس میں سے انسان پھر خرچ کرتا ہے، پھر صدقہ خیرات بھی دیتا ہے۔ اب حدیث کیا ہے، قیامت والے دن اس کے مال کو ایک زہریلا اور نہایت خوفناک سانپ بنا کر توق کی طرح اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، اور وہ سانپ اس کی باچھیں پکڑے گا اور کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ صحیح بخاری اس کو روایت کر رہے ہیں۔ یعنی یہ ایک حدیث ہے، اور اس کے علاوہ بھی کئی ہیں چیزیں، وارننگز ہیں جو زکوٰۃ نہیں دے رہے، تو یہاں پر اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ چیز وہ سمجھے نا کنجوس لوگ کہ یہ ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ ایسا ہے کہ قیامت کے دن اسی مال کو اپنی گردنوں میں ڈالے ہوئے یہ لائیں گے۔ اور پھر کہا جا رہا ہے کہ جی آسمان و زمین کی میراث تو اللہ ہی کے لیے، یعنی اللہ نے تم سب کو تو دیا ہے، ایک طرح سے بات یہ ہے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے خوب واقف ہے، یعنی اللہ کے دیے ہوئے سے تم نے دینا ہے۔ یہ بھی بات قرآن کریم میں آتی ہے کہ بھئی سب کچھ تو اللہ کا ہے، تو تم کیوں نہیں دے رہے؟ پھر آگے بات آ رہی ہے کہ یقیناً اللہ نے ان لوگوں کا قول بھی سنا جنہوں نے، یعنی یہاں پر اب اہل کتاب کی بات ہے کہ ان کی بات بھی اللہ نے سنی جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تو فقیر ہے اور ہم تو غنی ہیں۔ یہ بات یہودیوں نے کہی تھی، یعنی اس میں جیسے تفسیر میں بات آ رہی ہے کہ جب اللہ نے اہل ایمان کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے پر موٹیویٹ کیا، تو یہ جو لفظ آتا ہے نا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے، یہ آیت ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس پر یہود نے کہا کہ اے محمد تیرا رب فقیر ہو گیا ہے کہ اپنے بندوں سے قرض مانگ رہا ہے، تو جس پر اللہ نے یہ آیت نازل فرمایا، نعوذ باللہ، کہ دیکھیں کیسی بات ہے۔
اور اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کی بات کو لکھ لیا، اور ان کا انبیاء کو بلا وجہ قتل کرنا یعنی وہ بھی اللہ جانتا ہے، اور پھر ان سے کہا جائے گا کہ جلنے والے عذاب کا مزہ اب تم چکھو، اور یہ سب تمہارے یعنی جو تم نے اعمال آگے بھیجے یہ اسی کا بدلہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، یعنی جو تمہاری کرتوتیں ہیں وہی تمہارے سامنے آ رہی ہیں، اور جس چیز سے اللہ نے روکا تم باز کیوں نہ آئے۔ پھر جی آگے کہا جا رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا کہ اللہ نے تو ہمیں حکم دیا ہے، یعنی پھر حجتیں اور آرگیو کس طرح کہ یہ کہتے کیا تھے کہ جی اللہ نے تو ہمیں حکم دیا ہے کہ کسی رسول کو ماننا ہی نہیں ہے جب تک وہ ہمارے پاس ایسی قربانی نہ لے کر آئے جسے آگ کھا جائے۔ مطلب یہ کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس تو وہ معجزہ نہیں ہوا یعنی جس میں یہ ہے کہ آسمان سے آگ آئے اور قربانی اور صدقات کو کھا جائے، تو اس لیے ہم آپ پر یقین نہیں رکھیں گے۔ تو اس پر کہا جا رہا ہے کہ ان سے کہیے کہ میرے سے پہلے بھی تو رسول آئے اور معجزات لائے، تو تم نے ان کو بھی نہ ان کو مانا اور ان کو بھی مار ڈالا، اور پھر بھی اگر یہ لوگ آپ کو جھوٹا ہی کہتے ہیں تو آپ سے پہلے ہی بہت سے رسولوں کو انہوں نے جھٹلایا ہے، اور جو روشن دلیلیں یعنی پروف تھے، کلیئر سائن تھے، کتابیں تھیں، اس کے باوجود انہوں نے نہ مانا۔ یہاں پر نبی کو تسلی دی جا رہی کہ یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں ان کو اس چیز پر چھوڑیے۔ پھر آگے کہا جا رہا ہے کہ جی ہر نفس، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر کسی کو موت آنی ہے، اور اللہ نے کہہ دیا نا سورہ رحمان میں کہ ہر چیز نے فنا ہو جانا سوائے اللہ کے چہرے کے، جیسے یہاں پر آ رہا ہے سورہ رحمان میں بات آ رہی ہے کل من علیہا فان، ہر چیز فانی ہے، ختم ہونے والی ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور باقی رہنے والی چیز کیا ہے؟ تیرے رب کا چہرہ۔ اور آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ اس دن قیامت کے یعنی روز ہر کسی کو پورا پورا بدلہ ملے گا جو بھی اس نے اعمال کیے، اور جو شخص آگ سے بچ گیا بس وہ جنت میں داخل ہوا تو بے شک وہ بہت یعنی یہ بہت بڑی کامیابی ہے اور اس کے لیے تو دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کی زندگی ہے، یعنی یہ تو عارضی ٹھکانہ ہے، ہمیشہ رہنے والی زندگی تو وہی ہے، وہی قرار کی جگہ ہے۔ اور پھر آگے کہا جا رہا ہے ایمان والوں سے کہ یقیناً تمہارے مالوں اور جانوں سے اللہ تمہاری آزمائش کرے گا، لَتُبْلَوُنَّ، ہوگی تمہاری آزمائش۔ یہ پیچھے سورۃ البقرہ میں بھی بات ہم نے پڑھی نا کہ اللہ آزمائے گا، کبھی بزنس میں نقصان ہو گئے ہیں، کوئی جان کا نقصان ہو گیا، کوئی بیماری آ گئی ہے، کوئی کسی طرح سے اولاد پر پریشانی آ گئی ہے، تو یہ سب یہ آزمائشیں تو ہوں گی، یہ زندگی کا حصہ ہے، مگر جس نے ان پر صبر کیا، اللہ کی رضا میں، اللہ کے پلیئر میں راضی رہا، تو اس کے لیے زبردست ریوارڈ ہے۔ پھر جا کے کہا جا رہا ہے ایمان والوں سے کہ بے شک ایسا بھی ہوگا یعنی کہ تم اہل کتاب کی طرف سے اور مشرکوں کی طرف سے دکھ دینے والی باتیں بھی سنو گے، طعنے تشنیع بھی تمہیں کریں گے، جیسے مکہ اور مدینہ میں یعنی مکہ میں مشرکین کر رہے تھے یہ حرکتیں، اور مدینہ میں جو منافقین تھے وہ مسلمانوں کے دلوں کو دکھاتے، تو یہ چیزیں تو ہوں گی یہ اللہ فرما رہے ہیں، لیکن کیا ہے کہ اگر تم صبر کر رہے ہو اور پرہیزگاری یعنی تقوی اللہ کا اختیار کر رہے ہو، اپنے اعمال کو بس انسان دیکھے، تو یقیناً یہ بڑی ہمت والے کام ہے، یعنی پھر کوئی چیز مشکل نہیں رہتی۔ اور آگے بات آ رہی ہے جی اہل کتاب کی، اللہ نے جب اہل کتاب سے وعدہ لیا کہ تم سب لوگ ضرور یعنی جو تمہیں دیا گیا کتاب میں اس کو تم بیان کرو گے اور لوگوں کو یعنی واضح کرو گے، چھپاؤ گے نہیں کوئی بھی چیز لوگوں سے، لیکن کیا کیا کہ انہوں نے اس وعدے کو توڑا، اپنی پیٹھ پیچھے ڈالا اور بہت کم قیمت پر اللہ کی آیات کو بیچ ڈالا، اور ان کی یہ جو ٹریڈنگ ہے، یہ جو بیوپار ہے بہت ہی برا ہے۔ یعنی اپنی کتابوں میں تورات اور انجیل میں نہ صرف انہوں نے چینجز کی بلکہ لوگوں کے سامنے بھی جو چیز سچ تھی اس کو بتایا نہ، چھپایا لوگوں سے۔ پھر آگے بات آ رہی ہے کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنی کرتوتوں پر خوش ہیں اور چاہتے ہیں کہ جو کام انہوں نے کیا ہی نہیں اس پر ان کی تعریفیں کیے جائیں، یعنی تعریفیں ہوں، جو کام کیا ہی نہیں ہے یعنی دوسروں کے کارناموں پر ان کی تعریفیں ہو جائیں۔ آگے کہا جا رہا ہے کہ یعنی یہ تو عذاب سے نہ بچیں گے، ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے، اور آسمان و زمین کی تو بادشاہت اللہ ہی کی ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر کہا جا رہا ہے جی آسمان و زمین کے پیدائش، یہ جو آخری آیات ہیں بہت ہی خوبصورت آیات ہیں سورہ آل عمران کی، ان کو پڑھنا چاہیے، ان میں جو دعائیں ہیں وہ بڑی خوبصورت ہیں، تو یہ بڑی اہم آیات ہیں آخری، ٹھیک ہے جی۔ اب یہاں سے یہ شروع ہو رہی ہیں، جیسے اللہ فرماتے ہیں کہ آسمان و زمین کی پیدائش اور رات اور دن کے ہیر پھیر میں یقیناً عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں، اور جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں یعنی اللہ کے مومن بندے اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے اور بیٹھے اور اپنے کروٹوں پر لیٹے ہوئے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آسمان و زمین کی یہ جو کریشن ہے، یہ جو پیدائش ہے، اس پر وہ غور و فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یعنی اللہ نے یہ بے فائدہ نہیں بنایا، اللہ تو پاک ہے، بس ہمیں آگ سے بچا لے۔ جیسے یہ بڑی خوبصورت، یہ میں نے آپ کو بتایا نا، یہ بڑی اہم آیات ہیں
جیسے یہ بات آ رہی ربنا انکا من تدخل النار فقد اخزیت وما للظالمین من انصار، اور اللہ تو نے جس کو آگ میں ڈالا بس وہ تو رسوا ہوا، اور ظالموں کا کوئی یعنی ساتھی نہیں ہے۔ اور پھر آگے آتی ہے بات کہ وہ کہتے ہیں کہ اے رب ہم نے سنا ایک پکارنے والے کو، یعنی نبی کو، جو تیری طرف ہمیں پکارا تھا ایمان کی طرف، اور کہتا تھا کہ لوگوں اپنے رب پر ایمان لاؤ، تو بس ہم ایمان لے آئے اس پر، اور اے ہمارے رب تو ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہم سے ہماری خطائیں ہماری برائیاں دور کر دے، اور تو ہمیں نیکوں کے ساتھ موت دے۔ اور پھر آگے بڑی پیاری دعا اگین کہ اے ہمارے رب ہمیں وہ عطا کر جس کا تو نے وعدہ کیا، تو یقیناً اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ یعنی یہ وہ وعدہ ان نعمتوں کا، ان جنتوں کا جو اللہ نے مومنین سے کیا، اور دیکھیں اللہ سے بڑھ کر پھر اپنے وعدے کا سچا کون؟ وہ جو اس نے بات کہی ہے وہ پوری کرے گا، اس پر ہمیں یقین رکھنا ہے۔ یہ یقین رکھتے ہوئے انشاءاللہ ہمیں اعمال کرنے ہیں کہ نہیں، وہ سننے والا ہے، وہ دیکھنے والا ہے، وہ اس پر ریوارڈ دے گا ہمیں انشاءاللہ، وہ اپنے وعدے کا سچا ہے۔ اور پھر جی اللہ فرماتے ہیں کہ پس اللہ نے ان کی دعا قبول کی، اور اللہ نے فرماتا ہے کہ میں کسی عمل کرنے والا کا عمل ضائع نہیں کرتا، چاہے وہ مرد ہو عورت ہو، کوئی اس جنس کا تو فرق ہے ہی نہیں، بلکہ تم ایک دوسرے ہی سے ہو۔ اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، یعنی اللہ کی خاطر اپنے گھروں سے نکلے یا نکالے گئے، اور وہ لوگ جن کو اللہ کی راہ میں تکالیف دی گئیں، اور جنہوں نے جہاد کیا اور شہید کیے گئے، تو ضرور اللہ ان کی برائیاں ان سے دور کرے گا، اور یقیناً اللہ ان کو جنتوں میں لے جائے گا، ایسی جنتیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور یہ بہترین ریوارڈ ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ بہترین ثواب دینے والا ہے۔ پھر جی نبی سے کہا جا رہا ہے لیکن میسج ساری امہ کے لیے کہ کیا کہ یعنی آپ کو ان کافروں کا زمین میں چلنا پھرنا، یعنی اللہ نے ان کو جو دنیا دے رکھی ہے، تو اور یہ آپ کو کہیں کسی دھوکے میں نہ یہ چیز ڈال دے، یہ تو بڑا تھوڑا سا فائدہ ہے دنیا کا، اس کے بعد ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ بڑی ہی بری جگہ ہے۔ جو یہ بات ہم نے پڑھ لی نا کئی جگہوں پر پیچھے قرآن کریم میں، الحمدللہ کتنی جگہوں پر بات آئی کہ ان کے جو اعمال ہیں اللہ تعالیٰ نے اس دن اڑا دینے ہیں، ان ذرات کے جیسے جو مشکل سے آنکھ سے نظر آئے، یعنی ان کو تو پکڑنا دور کی بات، انہوں نے اعمال اللہ کی خاطر کیے ہی نہیں، چاہے جو بھی آپ یہاں پر اب وہ چیریٹی کر رہے ہیں، جو بھی اچھے اعمال ہو رہے ہیں، اللہ ان کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا۔ یعنی شرط یہ ہے اچھے اعمال کی قبولیت، ایمان والا ہونا، یہ اللہ نے کہہ دیا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، یعنی عمل کر رہا ہے کوئی مرد ہو یا عورت، اس میں کوئی فرق نہیں پڑ رہا، ہاں وہ مومن ہو اور جو طریقہ کار یعنی سنت کے مطابق عمل ہو، تو وہ عمل اللہ کے ہاں قبول ہوگا۔ پھر جی اگین بات آ رہی کہ لیکن یعنی ایک طرف کافروں کی بات ہوگی، دوسری طرف کہا جا رہا ہے کہ لیکن وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا اپنے رب کا، ان کے لیے جنات ہیں، یعنی جنتیں، جنات جمع ہے، جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، ہمیشہ وہ اسی میں رہیں گے، اور یہ بہترین مہمان نوازی ہوگی اللہ کی طرف سے۔ نیک لوگوں کے لیے جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہت ہی بہتر ہے۔ جیسے دیکھیں یہاں پر ایک بات، اب بہت ساری احادیث ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ یہ جنت کے بارے میں، تو ایک یہ بھی بات آتی ہے کہ جنت کی جو حور ہے اس کی اوڑھنی جو ہے وہ اوڑھنی ہی دنیا اور معاف ہی ہا جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بڑھ کر ہے، اور اگر وہ یہ بھی حدیث آتی ہے کہ وہ ذرا سا کر جھانک لے جو جنت کی حور ہے تو یہاں ساری دنیا خوشبو سے بھر جائے۔ اور پھر کئی حدیث ہیں کہ جنت جو ہے وہ سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنائی گئی اور خوشبودار ہوگی، یعنی جو اس کا سیمنٹ ہوگا وہ خوشبو والا ہوگا، مٹی سے خوشبو آ رہی ہوگی۔ پھر اسی طرح یہ بات بھی آتی کہ جو سورہ محمد میں ہم نے پڑھی کہ نہریں، جنت کی 4 نہریں، شہد کی نہر، دودھ کی نہر، پانی کی نہر اور خمر کی نہر۔ اور اسی طرح اس آیت سے تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے، یعنی اس کے بعد کوئی مثال رہتی نہیں، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ یعنی وہ نعمتیں ہوں گی جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں اور تم سوچی بھی نہ ہوں گی کسی نے، یعنی ایسی نعمتیں ہوں گی کہ تمہاری سوچے بھی نہ وہاں تک جا سکتی ہوں۔ انسان سوچتا ہے نا، تخیل کرتا ہے، امیجن کرتا ہے، اچھا ویسے، اچھا ایسے ہوگا، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں نہیں بھائی وہ تم سوچ ہی نہیں سکتے جو جیسی وہ جنت ہوگی۔ سیکنڈ لاسٹ آیت میں اہل کتاب کے بارے میں ذکر ہے، اللہ فرماتے ہیں یقیناً اہل کتاب میں سے بھی ایسے ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اور اے محمد جو آپ کی طرف یعنی نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور اللہ سے ڈرتے ہیں، اور اللہ کی آیتوں کو تھوڑی قیمت پر وہ نہیں بیچتے، یعنی وہ یہ گھٹیا کام نہیں کر رہے۔ ایسا ہے کہ ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ پھر جی آگے بات ایمان والوں سے کہی جا رہی ہے کہ اے ایمان والوں تم یعنی صبر کرو، ثابت قدم رہو، اور ایک دوسرے کو تھامے رکھو، اور جہاد کے لیے تیار رہو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اور دیکھیں صبر کی جو مین 2 ٹائپس پڑھی کئی بار ہم نے،
کہ اللہ کی اطاعت کے کاموں میں، یعنی اللہ کی فرمانبرداری میں، ریچولز کو ادا کرنے میں جو بھی پرابلمز، جو مشقت جسمانی طور پر انسان فیل کرتا ہے، وہ بھی اٹس اے کائنڈ آف پیشنس۔ پھر اسی طرح صبر یہ بھی ہے کہ حلال چیزوں کی طرف جایا جائے، جو اللہ نے واجبات کہے ہیں دنیا میں، یعنی ان چیزوں کو امپلیمنٹ کیے جائے اپنی لائف میں، اور حرام چیزوں سے بچا جائے، یہ بھی صبر ہے۔ دکھ تکالیف میں بھی صبر، یہی چیز آ رہی ہے نا، اگر پریشانی آئی، کوئی آزمائش آئی، تو اس میں کیا ہے کہ حرام چیز کی طرف نہیں جانا، اللہ کے کہے ہوئے کام کی طرف ہی جانا ہے۔ یعنی کوئی پریشانی، کوئی ہمیں آزمائش اللہ کی نافرمانی پر آمادہ نہ کر دے۔ اور پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایک دوسرے سے جڑے رہو، یعنی پیچھے پڑھ لیا نا ہم نے کہ اختلاف نہ کرو، تفرقے میں نہ پڑو، سیکٹس میں نہ بٹو، یہ چیز ہلاک کر دینے والی ہے۔ پھر آگے جہاد کے بارے میں کہا جا رہا ہے، یعنی یہاں پر ایک حدیث ہے جہاد سے ریلیٹڈ کہ جس نے اللہ کی راہ میں ایک دن پڑاؤ کیا، یعنی مورچہ بند ہوا، تو وہ چیز دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے بہتر ہے، یعنی یہ بات آ رہی ہے رابطوں میں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث میں رابطوں کا میننگ ملتا ہے، وہ یہ کہ جس نے ناگواری کے حالات میں مکمل وضو کیا اور مسجد میں زیادہ دور چل کر گیا اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا اس نے انتظار کیا، تو اس کو بھی رباط کہتے ہیں۔ صحیح مسلم اس کو روایت کرتے ہیں۔ یعنی نیک کاموں پر جمے رہنا اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، یہ ساری چیزیں کس میں آ رہی ہیں؟ رباط میں، یعنی اللہ کہہ رہے ہیں نا وَرَابِطُوا۔ تو جی الحمدللہ ہمارا چوتھا پارہ مکمل ہوا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔